جنوبی پنجاب ضلع وہاڑی تحصیل برے والا کی نہایت قدآور شخصیت چوری قربان علی چوہان سابق ممبر قومی اسمبلی کچھ عرصہ قبل چند دن قبل ہم سے رخصت ہو گئے۔ میرا ان سے 4 دہائیوں کا تعلق ہے، تقریباً 40 سال کے لگ بھگ، بلکہ شاید تھوڑا بہت زیادہ ہی 1983 سے میرا ان کا تعلق ہے، اور بڑا بھرپور تعلق رہا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ تو ہمارا اتنا طویل جو تعلق ہے اس حوالے سے میرا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک کتاب لکھی، اپنی سوانح عمری لکھی، گاؤں سے پارلیمنٹ، جو ان کی جرنی تھی، جو ان کا سفر تھا، کہ کیسے وہ ایک دیہاتی زندگی سے لے کے اتنے عروج تک پہنچے۔ تو اس کا انہوں نے پیش لفظ، اس کا ایک انٹرو کہہ لیں، اس کے اوپر تبصرہ کہہ لیں، وہ انہوں نے مہربانی کی اپنی کتاب مجھے بھیجی، جس پہ میں نے تبصرہ لکھا۔ تو وہ میں نے بہت ڈوب کے لکھا، بڑا انوالو ہو کے لکھا۔ تو آج میرا ہے کہ میں وہ جو میرے خیالات ہیں، یقیناً آپ بھی جو انہیں قربان علی چوہان صاحب کو جانتے ہیں، وہ قد بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا تھا، اور ویسے بھی بڑی قدآور شخصیت تھی۔ میرا ہے کہ آج میں اپنے وہ جو تبصرہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کو بھی ہو کہ کیسے لوگ بڑی کٹھن زندگی سے گزر کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچتے ہیں اور اپنے انمٹ نقوش ذہنوں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا میرے ان کے بارے میں جو میں نے تحریر کی وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ چوری قربان علی کی شخصیت مجھ جیسے بے شمار لوگوں کے لیے افق پر پھیلی دلکش رنگوں سے مزین کوس قزح کی مانند ہے، جس میں سب موسموں اور جذبوں کے رنگ اپنی اپنی الگ شناخت اور پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں۔ طویل قامت کے اس عظیم انسان کو کم و بیش 4 دہائیاں قبل پہلی مرتبہ ملا تو تصنع بناوٹ سے پاک، اخلاص کا پیکر، جرت مند، بے باک اور ماں دھرتی سے محبت کے جذبے سے سرشار رہنما کے طور پر پایا، اور پھر میں اس کے سحر میں ایسا مبتلا ہوا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی ذات کا جادوئی اثر مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ ان کی شخصیت نیلگوں افق پر ایک چمکتے دمکتے ستارے کی مانند ہے۔ ان سے قدرے طویل رفاقت کا ہر لمحہ میری یادداشت کے پردہ اسکرین پر اجلا اجلا اور تر و تازہ تمثیل کی طرح موجود ہے۔ چوری قربان علی چوہان بھی ایک عجیب سیاسی قائد ہے۔ وہ اپنی غربت، محنت اور جفا کشی کی زندگی پر نازاں ہے۔ اوائل عمری میں قسم پرسی کی زندگی اور مفلوق الحالی کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے ہوئے ہے۔ مہاجرت کے دوران کی بے سر و سامانی آج بھی ان کی پہچان اور ان کے سر کا تاج ہے۔ اللہ کی سرزمین پر محمدی ریاست کے سپنوں کو نینوں میں سجا کر سرزمین پاک کی جانب رواں دفاع قافلوں کے کٹنے اور مرنے، نیز اپنے خوابوں کی دھرتی پر سجدہ ریز ہو جانے کے بعد لوٹ کھسوٹ کی تمام تلخ یادیں وہ اپنے گلے کی مالا میں پروئے پھرتے ہیں۔ وہ متعدد بار پنجاب اور پاکستان میں اقتدار کے اعلیٰ ترین اداروں کا حصہ رہ چکے ہیں۔ وطن عزیز کے بڑے بڑے صنعت کار، سرمایہ دار اور ہزاروں مربع اراضی کے مالکان بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے حضور شرف بازیابی کے منتظر رہتے تھے۔ وہ بھی تو اپنی شناخت پدرم سلطان بود کے طور پر برے صغیر کے بڑے جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ جوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ جی ہاں، وہ ایسا دانستہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر عام مفلوق الحال، غریب، مزدور، کسان، تاجر، محنت و جفا کش کو ایک حوصلہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ہر عام اور غریب سیاسی کارکن کو اپنی عملی جدوجہد کے ذریعے ایک درس دیا ہے کہ وہ بھی جہد مسلسل اور صراط مستقیم پر چل کر اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مال و دولت کی تجوریوں پر بیٹھے سانپ ان کے قدموں کی دھول چاٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ میری دانست میں چوری قربان علی چوہان کی سرگزشت حیات ضعیف دل، کمزور اعصاب اور کم ہمت لوگوں کو مطالعہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ طویل جدوجہد کا ایک استعارہ ہیں۔ وہ مشکل مسافتوں کے راہی ہیں، پیشہ فرہاد لیے سنگلاخ چٹانوں سے نبرد آزما رہنے کے خوگر ہیں۔ وہ مختصر راستوں کی بجائے
طویل راہوں سے گزر کر سنگے میل عبور کرنے کے عادی ہیں۔ ویسے بھی آج کل برق رفتار ترقی اور مادیت کے دور میں معاشرے کو چودھری قربان علی چوہان جیسے لیڈر کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، آج جب کہ فاقہ کشی سے عمارت کا سفر راتوں رات طے ہو جاتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو رات کو کچے کوٹھے میں سوئے اور اگلے دن محل نما بنگلے یا بنگلوں کے مالک بن گئے۔ تو ایسے حالات میں مشکل مسافتوں کی کیا ضرورت؟ چودھری قربان علی چوہان اس لیے بھی قابل قبول نہیں کہ وہ نہ تو حرام خود کھائیں اور نہ ہی دوسروں کے پیٹ کا تندور بھرنے پر آمادہ ہوں۔ پھر سیاست کا کیا فائدہ؟ ہمیں ان کی قیادت کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے اصولوں کی پاسداری میں اکثر برسر اقتدار جماعتوں کے مخالف بینچوں پر بیٹھنا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے رہے، جبکہ سیاست تو سرکار اور حکومتی خزانے سے مستفید ہونے کا نام ہے۔ وہ ہواؤں کے مخالف چلتے ہیں، اصولوں کی خاطر اربوں اور کھربوں کے کمرشل و رہائشی پلاٹوں کے ساتھ ساتھ وزارتوں کی پیشکشوں کو جوتے کی نوک پر سجا لینا بھی بھلا کوئی سیاست ہے؟ وہ جان سے زیادہ اپنے ضمیر کی حفاظت پر زور دیتے ہیں، لیکن فی زمانہ تو ہمیں وہ ضمیر چاہیے جو نیلام گھر کی زینت ہو اور اچھی بولی کا مستحق قرار پائے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر چودھری قربان علی چوہان اس لیے پسند ہیں کہ وہ میری طرح سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ پتھریلی راہوں پر چلتے چلتے ہر سچائی اور تلخ حقیقت کے ساتھ ان کا عزم آہنی دیوار کی صورت دھار چکا ہے۔ ان کے دل و دماغ اور زبان میں قطعی کوئی فاصلہ نہیں۔ وہ حقائق سے چشم پوشی کی مروجہ مسلطوں کو منافقت کا نام دیتے ہیں۔ اس سوچ و عمل کے ساتھ خودی تو بلند کی جا سکتی ہے، لیکن مال و دولت کے انبار نہیں لگ سکتے۔ وہ مجھے اس لیے بھی پسند ہیں کہ انہوں نے اپنی جہد مسلسل اور طرز عمل سے غریب اور غربت کو اتنا معتبر کر دیا ہے کہ وڈیرے جاگیردار اور سرمایہ دار منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے چہرے سے منافقت اور ملمہ سازی کے نقاب نوچ کر اتار پھینکے ہیں۔ جی ہاں، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب بجٹ مجلس شورا کے اجلاس میں منظوری کے لیے وزیر خزانہ غلام اسحاق خان نے پیش کیا تھا۔ بجٹ پر ہلکی پھلکی تنقید کے لیے چند ارکان نے اپنے کپکپاتے لبوں کو معذرت خانہ انداز میں نحیف سی جنبشی دی تھی کہ غلام اسحاق خان نے اوقات یاد کرواتے ہوئے کہا کہ مجلس شورا کے ارکان صرف مشورہ دے سکتے ہیں، تنقید ان کی شرائط ملازمت میں شامل نہیں ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ عقبی نشستوں سے ایک طویل قامت کے بڑے رکن چودھری قربان علی چوہان نے غلام اسحاق خان کو چیتے کی سی لپک کے ساتھ آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ ایوان میں اپنی گرجدار لیکن نپی تلی آواز میں دھاڑ رہے تھے اور تمام وزراء اپنی نشستوں پر دبکے بیٹھے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شعبہ سیاست کا ایک بہت بڑا مدبر، دانشور، فلسفر اور استاد اسکول کے طالب علموں کو سیاست کی ابجد سے روشناس کروا رہا ہو۔ جرم الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں، کیسے ناداں ہیں، شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ اس واقعہ کو اگلے دن کے اخبارات نے جلی شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ اس واقعہ کی بابت ان دنوں میں نے بھی روزنامہ خبریں میں ایک کالم لکھا تھا جو چودھری قربان علی چوہان صاحب نے اپنی کتاب گاؤں سے پارلیمنٹ تک کے سفر میں اس کالم کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کے بعد تمام ارباب اقتدار نے عملاً ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ چودھری قربان علی چوہان مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ اسلام آباد کے شمال میں واقع ضلع ہری پور کے پہاڑوں میں آباد غریب کسانوں نے علاقہ کے جاگیردار کے ہاتھوں بہت ظلم سہے ہیں، اور اب انہوں نے ہمت کر کے 82 دیہاتوں کے جاگیردار کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے نامزد کردہ امیدوار ضلع کونسل کے مقابلہ میں اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے، لیکن جاگیردار کے سیاسی اور حکومتی اثر و رسوخ کو زائل کرنے کے لیے آپ کو وہاں جا کر چند جلسے کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بلا تعامل تیار ہو گئے، متعدد جلسے کیے، جاگیردار کو للکارا۔ پہلی بار پہاڑوں میں آباد غریب مزدور کسانوں کا نمائندہ علاقے کے جاگیردار کے نامزد امیدوار کو شکست دے کر رکن ضلع کونسل ہری پور بن گیا۔ پھر کیا تھا؟ یہ تحریک اسلام آباد کے شمال میں واقع پہاڑوں سے شروع ہو کر ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع تک پھیل گئی اور جاگیرداروں کے بت
پاش پاش ہونے لگے۔ یہ سرگزشت معاشرہ میں رائج استحصالی روش سے انحراف وطن عزیز کے عام انسانوں کو محکومیت کی زنجیروں سے نجات اور پاکستان کی سیاست پر سے مخصوص طبقے کا غاصبانہ قبضہ ختم کروانے کے لیے اعلان بغاوت ہے۔ چودھری قربان علی چوہان نے یہ سوچ کر تمام عمر جدوجہد کی کہ جب تک مملکت خدا داد پاکستان کا غریب مزدور کسان اور محنت کش عوام اقتدار کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں نہیں پہنچتے، اس وقت تک ریاست کے تمام آئینی ادارے اسی طرح مفلوج رہیں گے اور ہمارا وطن بھی ترقی کے سنگ میل عبور نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اپنی عملی جدوجہد کی تفصیلات قلم بند کر کے ہر فرد کو شاہراہ کا پتہ بتا دیا ہے کہ جس پر چل کر وہ ذمہ انداز میں پاکستان کے روشن مستقبل کا امین بن سکتا ہے۔ اپنی عملی جدوجہد سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ گاؤں کا رہنے والا ایک عام آدمی بھی انقلاب کی داغ بیل ڈال سکتا ہے۔ یہ میرا تبصرہ تھا ان کی کتاب گاؤں سے پارلیمنٹ تک کا سفر، لیکن اب یہ محض یادیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن وہ ایک سوچ کا نام تھا اور سوچ چلتی رہے گی۔ جو فکر انہوں نے عام لوگوں میں پیدا کی، پنجاب کے کھلیانوں میں، پنجاب کے میدانوں میں، دیہاتوں میں رہنے والوں کو، وہ سوچ، وہ فکر جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی جو شخصیات ہیں وہ نابغہ روزگار ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کی یاد کو وقتاً فوقتاً تازہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر، اس ملک کے جو شہری ہیں وہ حقیقی تبدیلی جو ہے اس کو دیکھ سکیں۔